کسی کو یہ اجازت دیں کہ خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کو کسی میلی آنکھ سے دیکھے۔ جس نے بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا، جب تک سرفراز بگٹی زندہ ہے اس کی آنکھیں نکال دیں گے انشاءاللہ۔ تمام ڈیرہ بگٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ اسی سڑک سے مستفید ہوتے ہیں، اور تقریباً ہم میں سے سب کا جو نیشنل ہائی وے کے ساتھ کنیکشن ہے، جو نیشنل موٹر ویز کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ اسی سڑک کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ سڑک نہ صرف ہماری معیشت بلکہ ہماری معاشرتی جو ترقی ہے اس میں بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہی سڑک وہ دروازے کھولتا ہے ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کے لیے کہ جو باہر کی دنیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں۔ میں نے آپ سے الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے کچی کینال میں پانی لے کر آؤں گا۔ الحمدللہ آج کچی کینال جو ہے وہ آباد ہے، نہ صرف یہاں تک آباد ہے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو سیکنڈ فیز اور تھرڈ فیز ہے جس میں باقی بلوچستان کو آباد اور سریاب کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بہت جلد اس پر جو ہے وہ پایۂ تکمیل کو پہنچے گا۔ اور یہ جو صحرا ہے، یہ جو بنجر زمینیں ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ لہلاتے کھیتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فیوچر لہلاتے کھیت ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں جس طرح آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے ہمارا، میر غلام قادر بگٹی یونیورسٹی کیمپس ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کا کام بھی شروع ہو گیا ہے، اور وہ راہیں بھی آپ کے لیے جو علم کی ہیں وہ کھلیں گی۔ اور جو سب سے اہم چیز یہاں پر ہے وہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا، اب اس کا امپلیمنٹیشن کی سٹیج آ گئی ہے، اس کے عمل کرنے کی سٹیج آ گئی ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے اس پر عمل درآمد کرانا ہے، جہاں مزدوروں کے بچے ریٹائر ہوئے ہیں ان مزدوروں کے بچوں کو دوبارہ پی پی ایل میں رکھوانا ہے، اور اس کے لیے ہمارے انشاءاللہ مذاکرات کا جو دور ہے وہ بہت جلد کوئٹہ میں شروع ہونے والا ہے، اور اس معاہدے پہ مکمل عمل درآمد ہوگا۔ لیکن سب سے بڑھ کر آپ کو اس بات پر خوشی ہوگی کہ تقریباً 5 ارب روپے تک اس سال ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں سوئی ٹاؤن میں، اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی مدد سے، جس میں 50% پارٹنر ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان اور 50% پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی کچی گلیاں ہیں، یہ جو آپ کی کچی پگڈنڈیاں ہیں، یہ تمام کی تمام پکی ہوں گی، تمام کے تمام پہ سولر لائٹس لگیں گی، تمام کے تمام پہ سیوریج سسٹم لگے گا، اور تمام پہ ڈرینیج سسٹم لگے گا کہ تیز سے تیز ترین بارش ہو یا آپ کے کپڑے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے خواتین کے ساتھ رہیں گے۔ یہی میرا آپ سے پہلے دن بھی وعدہ تھا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام وعدے جو میں نے بگٹی قوم سے کیے، ایک وعدہ بھی ایسا نہیں رہے گا جو میں پورا نہیں کروں گا۔ اور آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ یہ جو خاص طور پہ نوجوانوں سے کہ یہ جو ایک باقاعدہ اس ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہے، اور اس میں سوشل میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ وہ لوگ جن کو آپ نہتا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم خواتین کا احترام ہم سب بلوچوں پر فرض ہے، اور ہم بلوچ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ اجازت دیں کہ خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کو کسی میلی آنکھ سے دیکھے۔ جس نے بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا، جب تک سرفراز بگٹی زندہ ہے اس کی آنکھیں نکال دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان ریاست کا جو وجود ہے وہ 27 رمضان المبارک کو ہوا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خواہش شامل تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے یہ ملک بنا ہے، اور آج تک جو ملک کے اندر ایسٹرن بارڈرز پہ جو ٹینشن ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا ہندوستان میں جو ہمارے بارڈر سے کوئی 200 کلومیٹر دور ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بغیر کسی تحقیق کے ہندوستان نے اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگایا ہے۔ پاکستان جہاں ایک ذمہ دار ملک ہے، جہاں جنگ کی خواہش نہیں رکھتا ہے، لیکن جنگ اگر کسی نے مسلط کی تو ہماری بہادر سپاہ جو ہے وہ اس جنگ کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ صرف ہماری سپاہ نہیں بلکہ بگٹی قبائل کا ایک ایک بچہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے باہر نکلے گا، اور یہ ثابت کرے گا کہ ہمارے قبائل جو ہے وہ پاکستان کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ سے